جہلمی علمی کتابیں. چلے انشاءاللہ ایک دو بات ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. پل صراط کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں، جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے، کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی تو نماز پڑھتے ہیں، اہل کلمہ بھی ہے وہ. ویسے وہ غلام قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے، امتی نبی کہتے ہیں. کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھایا غلام احمد قادیانی رسول اللہ. ہاں، وہ امتی نبی وہ اللہ سے کرتے ہیں. جب پل صراط میں پہنچیں گے نا مسلمانوں کے سارے فرقے، دنیا میں تو وہ بظاہر مسلمان ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، قبلہ رخ کھڑے ہوئے ہوں گے، جو بخاری میں حدیث ہے جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا. تو دنیا میں قانوناً وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے، لیکن پل صراط پہ جا کے چھانٹی ہوگی کہ یہاں اب جو صحیح والا مسلمان ہے وہ پار کرے گا، دوسرے نیچے گریں گے. پھر میرے اب یہاں پہ صرف میں ایک دو باتیں صرف سمرائز کر جو اس نے یہاں پہ کی ہیں جن لوگوں نے سنی ہیں. دیکھیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ قادیانی اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہیں. یہ بالکل ہاں جی، یہ بالکل وہی زبان ہے جو قادیانیت کی طرف سے بولی جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی کو اللہ کا رسول مان لے، وہ نبی اور رسول کی کوئی کیٹیگری میں بھی مان لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ بندہ دارِ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بالکل. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل قبلہ اہل ذمہ اہل ذبیہ فلانا، یہ وہ. خدا کا خوف کرو یار. اگر تم قادیانیوں کو اس مسلم دیکھو ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ تمہاری سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ مرزا غلام قادیانی دجال ہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ وہ یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہارے یہ جو اس طرح کے موقف آتے ہیں نا، یہ تمہاری ساری شخصیت کو مجہول کر دیتے ہیں. امتیاز بھائی یہاں پر اس کی جہالت کا بھی اندازہ لگ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ قادیانی مرزا قادیانی کا کلمہ نہیں پڑھواتے. میں وہ بتاتا ہوں. جی وہی جی کیوں نہیں پڑھواتے؟ ابھی دیکھیں مرزا غلام قادیانی کا بیٹا، یہ سب لوگ سنیں میری بات دھیان سے، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا میں بتاتا ہے کہ ہم نے نیا کلمہ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دوبارہ خود آ گئے ہیں. آگے وہ کہتا ہے کہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور آتا تو پھر نئے کلمے کی ضرورت پڑتی. کلمات الفصل آپ کو ہم حوالے سارے دکھا چکے ہیں. اب مجھے بتائیں مرزے کا بیٹا، بڑے مرزے کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے مرزا بشیر احمد ایم اے کلمات الفصل کے اندر کہ ہم نے نیا کلمہ صرف اس لیے نہیں بنایا کیونکہ مرزا محمد رسول اللہ خود ہے نعوذ باللہ. کہتا ہے اگر ان کے علاوہ کوئی اور آتا ہم نیا کلمہ بناتے. جی ہاں. اب یہ سٹیٹمنٹ ہے مرزے کے بیٹے کی، اور جس کہتا ہے نا کہ جو شاہ سے بڑھ کے شاہ کا وفادار بن رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نیا کلمہ نہیں بنایا. اور خدا کا خوف کرو، وہ تمہیں بتا رہے ہیں کلمہ کیوں نہیں بنایا. کیا اگر تو تمہیں مرزا جیلمی، سنو میری بات کو، اگر تمہیں اس بات کا پتا تھا کہ قادیانیوں نے نیا کلمہ کیوں نہیں بنایا، نہیں اور پتا، اگر تو تمہیں پتا تھا، اگر تمہیں پتا تھا تو تم سے بڑا کوئی دجال پھر نہیں ہے کہ تم نے سب کو چھپا لیا. اور اگر تمہیں نہیں پتا تھا آج تمہیں پتا چل گیا، اب تمہارے پہ لازم ہے حق کی طرف رجوع کرو اور ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے بتاؤ کہ قادیانیوں نے کلمہ اس لیے نہیں بنایا کہ جو اپنی وجہ پہلے بیان کی ہے. جی عدنان بھائی. ہاں جی، تو یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ جب مرزا جیلمی انجینئر ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم تیاری کرتے نہیں ہیں، تو اس کو خود نہیں پتا قادیانیت کیا ہے. اس نے خود قادیانیت کا مطالعہ نہیں کیا، اس کو ان کی کتابوں کا نہیں پتا، اور یہ امام بنا ہوا ہے اور سپرفیشل سٹیٹمنٹس دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود جاہل ہے. تو اس نے جو بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ خنس میں دی ہے. اس کو تکلیف ہے، اس کو جلن ہے، اس کو وہی پرابلم ہے، اسپیکرز کارنر والی ویڈیوز کی پرابلم ہوگی اس کو، جس کی وجہ سے اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اسلام کا نقصان کرنے جا رہا ہوں. یہ ایسی اسٹیٹمنٹس دے کے میں اسلام کا نقصان کر رہا ہوں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اپنی عدنان بھائی چونکہ ٹاپک آ گیا ہے نا، اور چونکہ ہمیں مردے سے اب توقع ایک ویڈیو ریکارڈ کروائے، میں انشاءاللہ لوگوں کے لیے نا بھائی ایک یہ چند سطرے پڑھ دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ٹاپک بہت اہم ہے. جی میری بات کو سنو دھیان سے. تمہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں مسلمانوں والا. یہ مرزے کا بیٹا تمہیں بتا رہا ہے کلمہ کیوں پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے، مرزے کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ موترنز کا یہ خیال ہے کہ کلمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا کہ وہ آخری نبی ہیں.
تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ. یعنی مرزے کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہم پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا نبی ہے تو کلمہ بناؤ اس کا. آگے مرزے کا بیٹا کہتا ہے کہ نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمہ میں اس لیے رکھا گیا کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں. آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں، ایک طرف جواب ہے مرزے جیلمی کا. مرزے کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جب آپ محمد الرسول اللہ کہو گے تو اس کے اندر مرزا غلام قادیانی بھی کور ہو گیا ہے. آگے دیکھیں ذرا. ہاں حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی ہو گئی ہے. لہذا مسیح موعود کے آنے سے مسیح موعود کی بعثت سے جاتی ہو گئی ہے. لہٰذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شان اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگ جاتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا جیلمی صاحب اور سارے قوم احمدیوں دھیان سے سنو، مرزے کا اپنا بیٹا تمہیں بتا رہا ہے. پہلی بات اس نے کیا کی ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو گے تو مرزا اس کے اندر کور ہو گیا، نمبر 1. نمبر 2 وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مرزے کے آنے سے کلمے کے اندر ایک تبدیلی واقع ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کلمے میں ایک رسول کا اضافہ ہو گیا اور مرزے کے آنے سے کلمہ اور چمکنے لگا. اب مجھے بتائیں ذرا مرزا جیلمی صاحب، سنیے گا باتوں کو، آگے دیکھیں ذرا. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے. صرف آگے سنیں، صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے. اگر کوئی احمدی میری بات کو سن رہا ہے یا بعد میں سنے گا، اپنے ضمیر کو گواہ بناؤ. مرزے کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مرزے کے آنے کے بعد جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کے اندر ایک رسول کا اضافہ ہو گیا ہے. مجھے بتائیں اگر ایک رسول کا اضافہ ہو گیا، یہ کلمہ کیا وہی رہا؟ جس چیز میں اضافہ ہو جائے کیا وہ چیز وہی رہتی ہے؟ آگے کہتا ہے علاوہ اس کے اگر ہم بفرض محال، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ بفرض محال یہ بات کر رہے، کیا بات؟ اگر مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اس لکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، کہہ رہا اگر ہم مان بھی لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے آخری نبی کے طور پہ رکھے گئے ہیں، آگے کہتے ہیں تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. آگے کہتے ہیں کہ مرزا نے خود کہا ہے سارا وجودی وجود کہ میرا جو وجود ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہو گیا. من فرق بینی و بین المصطفیٰ، کہہ رہا ہے کہ مرزے نے کہا کہ جو مجھے اور مصطفیٰ میں فرق کرے اس نے نہ مجھے پہچانا نہ مجھے دیکھا. اور اگلی بات دیکھیں ذرا مرزا جیلمی صاحب، وہ کہتا ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا. یہ وعدہ کس نے کیا تھا؟ کہ مرزے کا بیٹا جو وعدہ کہہ رہا ہے مرزا جیلمی صاحب، آپ کو اس وعدے کا پتہ تھا؟ آگے دیکھیں ذرا. کہتا ہے جیسا کہ آیت و آخرین منہم سے ظاہر ہے. آگے سنیں ذرا. پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آیا ہوتا تو ضرورت پیش آتی. فتدب